میرے نبی کتنی اونچی پرواز رکھتے ہیں، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑی، وہ بھی ان پر نہیں، پہاڑ پہ خر موسیٰ صاعقہ، اور یہاں پردے اٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا رب کہہ رہا ہے، اس علم والا کہتا ہے آپ کی محفل کے لحاظ سے آپ نے فرمایا کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، آدمی کے کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اس سے اوپر کام خراب ہے۔ اما اذا ابا، اگر وہ کہے نہیں یا رسول اللہ میرا تو چند لقموں پہ گزارا نہیں ہوتا، تو پھر ثلث للطعام، معدے کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے رکھے، وثلث للماء، اور پھر 1/3 پانی کے لیے رکھے، وثلث للنفس، اور 1/3 خالی رکھے۔ بیمار نہیں، تقدیر آوے تو وکھری گل ہے، یہ بیمار نہیں ہوتا۔ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنے لوگ پہلے بیمار ہوئے، جتنے آج ہو رہے ہیں، جتنے آئندہ ہوں گے، سب یہ کھانے کی وجہ سے رکدے ہی نہیں، کھدی جاندن کھدی جاندن۔ میرے نبی نے صبح کھایا، شام نہیں کھایا، شام کو کھایا، صبح نہیں کھایا، باسی کھانا کبھی نہیں کھایا۔ توڑے فریج بھرے پہ ہوندے، اور ڈاکٹروں دے بھی بھرے پہ ہوندے فریج۔ پھر ہمارے نبی نے صرف ایک دفعہ باسی روٹی کھائی، حضرت ام ہانی کے گھر جب مکہ فتح کیا، حضرت علی کی بہن، تو انہوں نے آپ نے کہا کچھ کھلا دو ان کی دلداری کے لیے، تو ان کے پاس رات کی باسی روٹی تھی۔ زندگی میں ان کی دلداری کے لیے 2-4 لقمے لیے۔ آپ تازہ کھانا کھاتے تھے یا چھوڑ دیتے تھے؟ تازہ نہیں ہے تو نہیں کھاتے تھے۔ صبح کھایا، شام نہیں کھایا، شام کا صبح نہیں کھاتے تھے، صبح کا شام کو نہیں کھاتے۔ اب لوگوں نے تو ہفتے کے کھانے ڈال کے رکھے ہوتے۔ یہ پہلے کھانا نہیں، پہلے وہ ہمارے مطلب اپنے گاؤں کی بتاتا ہوں، تو کھانا روٹی بچ جاتی تھی تو میری ماں تقسیم کر لیتی تھی۔ انہوں نے جامن تو بعد فریج آ گیا، اسی ویٹ ٹھوکنے شروع کر دیتے، ہو جو قریبوں کو جاتا تھا وہ ہمارے فریجوں میں جانے لگا۔ اور یہ کھانا خراب کرتا ہے، یہ پروسیس کھانے، یہ جنک فوڈ، یہ ڈرنکس، یہ پیزے، یہ زندگی کو تباہ کرنے والے پروگرام۔ پیٹ بھر کر، ایک صحابی تھے ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا، تو آپ تشریف لائے اور یہاں انگلی ماری، یوں کہا، ایسے کر کے کہا کہ یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو موٹا تو مرد بھی کوڑا لگتا ہے، عورت کا پیٹ نکلا ہوا تو اور مصیبت ہے۔ جس کو اللہ نے نفیس بنایا، حسین بنایا، اس کھا کھا کے اپنی تباہی پھیر چھوڑی۔ تو اپنے نبی کی زندگی پڑھو میرے بھائیو، پڑھو۔ اس میں اللہ نے دنیا اور آخرت کا ہر سامان چھپا کے رکھا ہے۔ اس کم بخت کو بھوکا رکھو، اس کو۔ میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، سب سے بدترین برتن جس کو کوئی بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کے لیے پکی ہوئی روٹی کو کوئی چبا نہیں سکتا تھا، ایسی خیر اب وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میں صرف آپ کو نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ کوفے میں 2 شخص آئے، ایک شخص آیا، کہا جی امیر المومنین سے ملنا ہے، تو حضرت علی سے ہی کہہ رہا تھا، وہ امیر المومنین تھے، کہا وہ آتے ہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حسنین آ گئے، تو آپ نے اشارہ کیا تو وہ گئے، ان کے لیے کھانا لائے، بہترین کھانا۔ اور وہ شخص جو تھا وہ ایک کونے میں بیٹھ کے ستو کھا رہا تھا، پھیکے ستو۔ تو وہ مہمان کہنے لگا
یہ غریب بیچارہ ستو کھا رہا ہے، میرے آگے ایسا کھانا ہے، اس کو بھی بلا لو وہ بھی کھا لے۔ کہ یہی امیر المومنین ہیں جن سے تم ملنے کے لیے آئے ہو۔ ان کے ستو ان کی شہادت تک مدینے سے آتے تھے اور وہ کھاتے تھے، اور طاقت اتنے تھی کہ خیبر کا دروازہ پھاڑ دیا۔ اور میں نے استنبول میں آپ کی تلوار دیکھی، وہ تلوار ویکھ کے ڈر لگتا ہے، اتنی وزنی اور بھاری تلوار۔ تو اگر آپ اپنی صحت چاہتے ہیں تو اس کو بھی اصول بنائیں، ایک وقت میں کئی کھانے اکٹھے مت کریں، کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت ملائیں، کھانے کے ساتھ میٹھے کو مت ملائیں، پیٹ بھر کے مت کھائیں۔ پہلے چاول کھان دیں پھر روٹی نہیں شروع ہو جاندے، پہلے روٹی کھان دیں پھر چاول نہیں شروع ہو جاندے، تو اتو حلوہ پوڑی بھی آ جاندہ، راتی حلوہ پوڑی، ایڈی جہالت، سب کچھ کھا کے حلوے پوڑی کھا رہے ہیں۔ پھر سیوانہ پیندن تو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے باہر نکل جاندے، نہیں شکر ہے ہاضمہ ہو گیا، وہ ہاضمہ نہیں ہویا تیرا ستیہ ناس ہو گیا۔ تو اپنے نبی والی سیرت کو اپنائیں۔ ان ڈاکٹروں کو پڑھنی چاہیے، آپ سب کو پڑھنا چاہیے طب نبوی، جس میں آپ کا کھانے کا کیا معمول تھا۔ میں نے ایک دفعہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالواحد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ پرنسپل بھی بنے نشتر کالج کے، تو ان کو میں نے وہ علامہ ذہبی کی ہے طب نبوی، اس میں تھا کہ کس کو کس کے ساتھ نہیں کھاتے تھے، وہ میں نے سنایا۔ کہنے کہ جو شخص اس پہ عمل کرے گا بس مر جائے گا، بیمار نہیں ہوگا۔ تو حجامہ بھی ہو اور حجامہ کے ساتھ میرے نبی کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی بھی کھانا بھی ہو۔ میں دبئی میں تھا تو ایک یہ جو غذا کے ماہر ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ان کو، نیوٹریشنر، انڈیا کا تھا، میرا دوست تھا۔ تو میں گیا تو مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا، تو وہ نا مجھے کچھ چیزیں لکھی، پھر اس کے بعد کہنے لگے آپ نے پانی نہیں پینا کھانے کے دوران۔ میں نے کہا سنت ہے کھانے کے دوران پانی پینا؟ تو کہنے لگا حضرت معاف کیجیے گا، جو سنت کے مطابق کھائے اس کے لیے پانی پینا بہت ضروری ہے۔ میرے پاس وہ مریض آتے ہیں جنہوں نے یہاں تک کھایا ہوتا ہے، تو پھر ان کو میں کہتا ہوں کہ پانی نہ پیو، پانی نہ پیو۔ تو اپنے کھانا، آپ کے کھانے آپ کے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جذباتی پنا ہے، لڑائی جھگڑے، جلدی غصے میں ہو جاتے ہیں، تحمل نہیں ہے، غذائیں خراب ہیں، غذائیں غلط ہیں۔ اپنے جسم کو بھوک کا عادی بناؤ۔ تو اللہ، پھر حجامہ بھی مفید ہے اور سارے سنت کے طریقے مفید ہیں۔